اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے اور میں مر گیا۔ میرا بچپن نادانیوں میں گزر گیا، جب سے ہوش سنبھالا اپنے بڑوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ مجھے غرض دولت سے تھی، چاہے حلال طریقے سے یا حرام۔ سودی لین دین، کرکٹ میچوں پر شرطیں، پرائز بانڈ، لاٹری اور رشوت کی کمائی نے جنہوں میں مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ اتنی دولت اکٹھی کی کہ خود مجھے اندازہ نہیں۔ ہر قسم کا نیا فیشن میرے گھر میں آتا، ڈیک، ٹی وی، وی سی آر، ڈھیر ساری فلمیں، ڈش، قرض، ایسی کوئی نحوست نہ تھی جو میرے گھر میں موجود نہ ہو۔ رات کو فیملی سمیت کم از کم ایک فلم دیکھ کر سونا ہر روز کا معمول تھا۔ جب کوئی گھر آتا میں بڑے فخر سے چھوٹی بیٹی کو آوازتا، بیٹی ذرا انکل اور آنٹی کو ڈانس تو کر کے دکھاؤ۔ دوسرے بچے بھی ڈراموں اور فلموں کے مختلف کرداروں کی نقلیں اتارنے میں بہت ماہر تھے۔ مختلف قسم کے ڈائلاگ ان کو بہت خوب یاد تھے۔ جھوم جھوم کر گانے سنانے اور اچھی کارکردگی پر انعام پاتے۔ گھر کے مین گیٹ پر نمایاں لکھا تھا ھذا من فضل ربی۔ اکثر میرے ذہن میں آتا کہ شیطان میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ دولت اکٹھی کرنے کے سارے گن میں نے سکھائے، پھر اسی کمائی سے اتنا عالیشان گھر بنا اور اب اتنے بے وفا نکلے کہ اس پر لکھوا دیا ھذا من فضل ربی۔ انتظامیہ سے ٹھیک ٹھاک مراسم کی وجہ سے کوئی مجھے پوچھنے والا نہ تھا۔ میرا شمار شہر کے چند ایک شرفا میں ہوتا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود ساری عمر مجھے حج کی سعادت نصیب نہ ہو سکی، لیکن اکثر لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کر پکارتے۔ میرے ہاں اکثر مجمع سا لگا رہتا، اونچی آواز میں ایک دوسرے کو گالی نہ دینا تو عام معمول تھا اور اس شور شرابے سے پورا محلہ تنگ تھا۔ خصوصاً اگر پڑوس میں کوئی بیمار ہوتا، مگر کسی کو میرے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ محلے کی مسجد میں میرا آنا جانا بس عید کے روز ہی تھا۔ دنیاوی باتیں کرتے میں تھکتا نہیں تھا۔ میری زبان کینچی کی طرح چلتی، مگر بدقسمتی سے میری زبان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے معاملے میں بالکل گونگی تھی۔ کبھی کسی داڑھی والے سے سامنا ہوتا تو نہ جانے کیوں طبیعت مچلنے لگتی۔ خوب بحث مباحثہ ہوتا اور اکثر باتوں میں میرے دلائل کچھ اس قسم کے ہوتے۔ نماز: صوفی صاحب، یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی ٹانگیں ساتھ دے رہی ہیں، جب ٹانگیں کام کرنا چھوڑ جائیں گی تو پھر مسجد اور تسبیح ہی رہ جائے گی۔ روزے تو رکھے غریب جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ زکوٰۃ: یہ تو ٹیکس کی ایک قسم ہے اور وہ ہم حکومت کو دے رہے ہیں۔ داڑھی: حضرت جی، یہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ کیوں شادی کی مارکیٹ میں میرا ریٹ ڈاؤن کرا رہے ہو؟ مجھے ابھی چاچا جی یا باجی نہیں کہلوانا، بابا جی نہیں کہلوانا۔ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تم لوگوں کی اپنی نیت میں فطور ہوتا ہے۔ صدقہ: چھوڑو جی، یہ سب مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، خواہ مخواہ ڈراتے رہتے ہیں، وہ جہاں کس نے دیکھا ہے۔ ہاں، اگر ایسا کوئی چکر ہوا تو چونکہ مجھے یہاں بہت کچھ ملا ہوا ہے، آگے جا کر بھی میرے پاس بہت کچھ ہوگا۔ پھر میں نے کوئی اکیلے ہی مرنا ہے، جہاں سبھی ہوں گے وہاں میں بھی چلا جاؤں گا۔ 4 دن کی زندگی ہے، خوب عیاشی کے ساتھ گزارو۔ وقت گزرتا گیا، لاپرواہی دن بدن بڑھتی گئی۔ ایک دن اچانک میرے وجود نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یک لخت ایسی حالت ہو گئی کہ صرف ایک گلاس پانی مانگنے کے لیے مجھے پورے جسم کی قوت صرف کرنا پڑی۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم میرے گرد موجود تھی۔ میرے کانوں میں آواز پڑی کہ دل کا شدید دورہ ہے، بس دعا کیجیے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر کیا گزری یہ میں ہی جانتا ہوں یا میرا اللہ۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں کتنی بکواس کیا کرتا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے اور گانے بجانے سے روح کو سکون ملتا ہے۔ آج تو مجھے اس سکون کی بہت ضرورت تھی۔ آج میرا دل گانا سننے کو کیوں نہیں چاہ رہا۔ مجھے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں لا کر لٹا دیا گیا۔ میں بستر مرگ پر پڑا چھت کو گھور رہا تھا۔ حیرانی کی بات ہے کہ اس وقت چھت ایک بہت بڑی سکرین تھی اور اس پر میری گھناؤنی زندگی کی پوری فلم چل رہی تھی۔ چھوٹے بڑے سبھی گناہ بہت صاف نظر آ رہے تھے۔ آہ، کیسی عجیب فلم تھی۔ میں گناہ کرتا تو دروازے بند کر لیتا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ افسوس، یہ نہ سوچا کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو میری ایک ایک حرکت دیکھ رہی ہے۔ میری بدبختی کے فرش والوں سے مجھے اتنی شرم آتی رہی اور عرش والے سے مجھے کبھی شرم نہ آئی۔ آہ، کتنا بے شرم تھا میں۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اے بدبخت انسان، اللہ تعالیٰ کی ہستی کس قدر صابر ہے کہ تیری مسلسل بدعمالیوں اور سیاہ کاریوں پر اس ذات نے کتنا صبر کیا، اور تو ایسا ظالم تھا کہ اتنی مہلت دیے جانے کے باوجود اپنی جان پر ظلم کرتا رہا۔ اپنی اسی بھیانک فلم میں الجھا ہوا تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے گرد لا الہ الا اللہ کا ورد ہو رہا ہے۔
پھر اچانک کلمے کے ورد میں تیزی آ گئی۔ حیرت ہے، جب میں گانے سنتا تو بے اختیار میری زبان حرکت کرتی، ساتھ ساتھ میں بھی گنگناتا تھا، مگر آج میرے چاروں طرف ایک ہی جملے کا ورد ہو رہا تھا، مگر بڑی کوشش کے باوجود میری زبان سے ایک لفظ جاری نہ ہو سکا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا ہو، جیسے تلوار سے میرے جسم کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے گئے ہوں، جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو، جیسے بیلنے میں گنے کے ساتھ مجھے بھی ڈال دیا گیا ہو، جیسے ریل کی پٹڑی پر میرا سر رکھ کر اوپر سے ٹرین گزار دی گئی ہو، جیسے زندہ چڑیاں کو آگ پر بھونا جا رہا ہو، جیسے میرے جسم کے چپے چپے پر ڈرل مشین سے سوراخ کیے جا رہے ہوں، جیسے ایک کانٹے دار ٹہنی کو میرے اندر داخل کر کے ایک دم باہر کھینچ لیا گیا ہو۔ اللہ کی قسم، اگر موت کی اس تلخی کا جانوروں کو پتہ چل جاتا تو دنیا والوں کوئی تندرست جانور تمہیں کھانے کو نہ ملتا۔ میں بہت چلایا، بہت بھاویلا کیا، اللہ کا واسطہ دے کر منتیں کرتا رہا کہ آج چھوڑ دو، میں بہت نیک ہو جاؤں گا، آئندہ گناہ کے قریب نہیں پھٹکوں گا، نہیں چھوڑوں گا، آج سے نماز نہیں سنوں گا، آج سے گانے نہیں دیکھوں گا فلمیں، ہائے میرے اللہ، ہائے ماں، کاش تو نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کیا ہو گیا ہے مجھے، آج تو میرا مال بھی میرے کام نہیں آ رہا، کہاں مر گئے کارندے، کہاں گئے تعلقات، کہاں گیا موبائل پر بار بار میوزک کا بجنا۔ اچانک ملک الموت کی دہشت ناک آواز میرے کانوں میں گونجی، جس نے رہی سہی کسر بھی نکال دی، نکل لیا خبیث روح، اپنے خبیث بدن سے نکل، آج تو بہت قابل مذمت ہے، کھولتے ہوئے پانی، پیپ، زکوم اور طرح طرح کے عذابوں کی تجھے خوشخبری ہو۔ اف میرے اللہ، کیا ہر بدکار کی روح اسی طرح نکلتی ہے؟ اس وقت میں اتنی تکلیف محسوس کر رہا تھا کہ جیسے کسی نے باریک سا کپڑا کانٹے دار ٹہنیوں پر ڈال کر زور سے اپنی طرف کھینچا ہو۔ اس طرح میرا سارا بدن تار تار ہو گیا، پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوئے، پھر پنڈلیاں، اور آہستہ آہستہ پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا۔ ملک الموت نے میری روح کھینچ نکالی، جیسے گرم سلاخ گیلی اون میں رکھ کر کھینچی گئی ہو۔ اسی وقت آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اترے، انہوں نے پلک جھپکنے میں میری روح کو پکڑا اور ایک گندے سے ٹاٹ میں لپیٹ دیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ ایک وقت تھا کہ میں گھر سے بہترین سوٹ اور اعلیٰ قسم کی خوشبو لگا کر نکلتا اور جس گلی سے گزرتا پتہ چلتا کہ فلاں صاحب گزرے ہیں، مگر آج مجھ سے اس قدر بدبو آ رہی تھی جیسے کئی جانوروں کی لاشیں کسی جگہ اکٹھی پڑی ہوں۔ فرشتے میری روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے وہ پوچھتے یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ کہتے فلاں بن فلاں کی۔ وہ بہت برے طریقے سے میرا نام بتا رہے تھے۔ جس طرف سے گزر ہو ان گنت فرشتوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو۔ آسمان دنیا پر پہنچ کر فرشتوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، مگر دروازہ نہ کھولا گیا۔ آواز آئی، اس قسم کے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی اس قسم کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی محال ہے جتنا سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا۔ پھر میری روح نیچے پھینک دی گئی۔ ادھر دنیا میں جامع مسجد کے بڑے بڑے سپیکروں سے میرے جنازے کا اعلان ہو رہا تھا، وہ مسجد کے جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ساری عمر مجھے کم ہی داخلہ نصیب ہوا، مگر نہ جانے کیوں آج عجیب قسم کے تعریفی کلمات کے ساتھ میرے جنازے کا بار بار اعلان ہو رہا تھا اور ہر مرتبہ مجھے حاجی صاحب کہہ کر پکارا گیا۔ زندگی میں جب کسی کے مرنے کا اعلان ہوتا تو میں ہنستے ہوئے کہتا، لو جی آج ایک اور صاحب اور آؤٹ ہو گئے، لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اسی اسپیکر پر کبھی میرے جنازے کا بھی اعلان ہوگا۔ میری آنکھیں بند کر دی گئیں اور جبڑوں پر کپڑا باندھ دیا گیا۔ میری بدقسمتی کے روتے روتے کچھ نے ماتم کرنا شروع کر دیا اور کچھ نے بال نوچنا شروع کر دیا، مگر بعد میں عذاب مجھے بھگتنا پڑا۔ اسی دوران عصر کی اذان ہوئی، گھر میں عورتوں کا ہجوم اور باہر مردوں کا، لیکن افسوس شاید ہی کسی نے نماز پڑھی ہو۔ میں نے چیخ کر کہا، اور او غافلوں مجھے چھوڑو، میں تو اپنے انجام کو پہنچ چکا، تم اپنی فکر کرو، نماز کا وقت جا رہا ہے، مگر اتنے شور شرابے میں میری کون سنتا۔ میری لاش کے گرد گھر والوں اور رشتے داروں کا ایک ہجوم تھا۔ میرا ایک ہاتھ چھوٹی بیٹی نے اور دوسرا بڑی نے اپنے گالوں کو لگا رکھا تھا، پاؤں کو بیٹوں نے اپنے بازوؤں سے جکڑا ہوا تھا۔ میری بیوی بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، میری ماں میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آخری مرتبہ میری ماں نے میرے ماتھے کو چوما اور پھر ایک دم گہما گہمی سی ہو گئی۔ کوئی کفن خریدنے کے لیے کہہ رہا تھا تو کوئی قبر کھودنے کے لیے، کوئی لائٹ کا بندوبست کرنے اور کوئی غسل دینے والے کو بلانے کے لیے۔
غسل دینے کے لیے مسجد سے مولوی صاحب کو لایا گیا۔ انہوں نے مجھے ایک تختے پر لٹا کر آہستہ آہستہ میرے پیٹ کو دبانا شروع کیا تاکہ کوئی گندگی وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ پر کپڑے کا لفافہ باندھ کر غسل کی نیت کی اور میری شرمگاہ دھوئی، نجاست صاف کی، پھر ہاتھ سے لفافہ اتار کر مجھے نماز کے وضو کی طرح وضو کرایا اور میرے جسم پر پانی ڈالا، اوپر سے شروع کیا اور نیچے کو لے گئے۔ 3 بار ایسا کیا اور یہ وہی مولوی صاحب تھے جن کو زندگی میں اکثر میں مذاق کیا کرتا تھا اور کبھی اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا، مگر آج وہی میرے کام آ رہے تھے۔ میرے گھر والوں نے کفن کے طور پر ریشمی کڑھائی والا لباس مجھے پہنا دیا اور پھر مجھ بد نصیب پر انتہائی قیمتی پرفیوم کا بھرپور چھڑکاؤ کیا گیا۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا پتا کہ ابھی میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ اگر میں بتانے کے قابل ہوتا کہ فرشتوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تو اللہ کی قسم سب میری میت کو چھوڑ کر بھاگ جاتے اور اپنی اپنی فکر میں لگ جاتے۔ اسی دوران میرا چھوٹا بیٹا بھاگ کر ایک فوٹوگرافر لے آیا جو بڑی پھرتی سے دھڑا دھڑ میری تصویریں کھینچ رہا تھا۔ پھر ویڈیو والے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ مجھے ریشمی لباس کیوں پہنایا گیا۔ لوگ اپنی اپنی فلم بنوانے کے لیے انداز بدل بدل کر میری چارپائی کے گرد گھوم رہے تھے۔ پروگرام کے مطابق جنازے کا وقت ہو گیا۔ آوازیں آنا شروع ہو گئی، دیر ہو رہی ہے جی۔ جنازہ اٹھانے کی دیر تھی کہ عورتوں کی چیخوں کی آواز سے سارا محلہ ہل کر رہ گیا۔ میرے بیوی بچے چارپائی سے لپٹ گئے۔ بڑی مشکل سے مجھے باہر نکالا گیا۔ 4 آدمیوں نے میری چارپائی کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ سڑک پر پہنچے تو سارے دکاندار کھڑے ہو کر افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ کچھ لوگ آگے ٹریفک کنٹرول کر رہے تھے۔ لوگوں کے قدموں کی چاپ سے میں نے اندازہ لگایا کہ لاکھوں کا مجمع ہے۔ افسوس کسی متقی پرہیزگار تہجد گزار غریب آدمی کا جنازہ ہوتا تو 50 آدمی اکٹھے نہ ہوتے۔ جنازہ گاہ میں عجیب منظر تھا۔ کچھ لوگ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موجود تھے جو سیاسی اور کاروباری گپے ہانک رہے تھے۔ آواز آئی، سب آ گئے ہیں جی۔ صفیں درست کی، پہلی صف والے بھی ٹھیک طرح نہ سن سکے ہوں۔ بھائی اگر کسی کا قرض میرے باپ کے ذمہ ہو تو وہ بعد میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر امام صاحب کو میرے قرض کے متعلق علم ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ ایک شخص کی زوردار آواز آئی، ٹھہرو جی کچھ لوگ اور آ گئے ہیں۔ بہرحال امام صاحب نے ہاتھ باندھ لیے۔ افسوس اتنے بڑے مجمع میں چند ایک ہوں گے جنہیں نماز جنازہ آتی ہو، ورنہ اس معاملے میں سبھی میرے بھائی نظر آ رہے تھے اور ہمارے شرم کے دائیں بائیں نظریں گھما رہے تھے۔ کچھ سامنے لگے بڑے سے بورڈ کو گھور رہے تھے جیسے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ 4 تکبیر کہہ کر سلام پھیر لیا گیا اور میرے ان بھائیوں کی جان میں جان آئی۔ چونکہ ہر میت کے ساتھ میں بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا، آج میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ میرے جنازے میں بہت سی ایسی ہستیاں موجود تھیں کہ اگر میرے ساتھ ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی جاتی تو بہتر ہوتا۔ آخری دیدار کے لیے میرے منہ سے چادر ہٹائی گئی۔ بڑی بے ڈھنگی سی قطار میں سبھی میرا منہ دیکھ کر آگے بڑھنے لگے۔ کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا، کوئی منہ اوپر کر کے ہاتھ جوڑتا۔ کسی کی آواز آئی، یا اللہ معاف کر دے۔ ہر کوئی میرے بیٹوں کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اپنی حاضری لگوا سکے۔ پھر مجھے کندھوں پر اٹھا کر سب نے میری قبر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پھولوں کی دکان سے کچھ نے گلاب کی ہار لی اور کچھ پتیاں لفافے میں ڈال کر لے آئے۔ مجھے قبر میں اتار کر میرے اوپر مٹی ڈالی جانے لگی۔ میرے باس خیر ساتھ والی قبروں کی مٹی میں مجھ پر ڈال رہے تھے۔ اس طرح مجھے منو مٹی تلے دبا دیا گیا۔ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں جوتیوں کی آواز سن رہا تھا۔ میں سمجھا کہ جتنی سزا ملنی تھی مل چکی، اب قبر میں آرام سے پڑا رہوں گا۔ مگر یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اب ایک مستقل عذاب سے پالا پڑنے والا ہے، ایسا دردناک عذاب کہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ میری قبر کے باہر گلاب کی خوشبو، اگر بتیوں کی لپیٹیں اور گیلی مٹی کی اپنی ایک مہک تھی، مگر قبر میں میرا جی گھبرا رہا تھا۔ قبر نے عجیب طریقے سے میرے ساتھ شکوہ کیا، اے غافل انسان، تو دنیا میں مگن تھا، مگر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے تجھے آواز نہ دی ہو کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں خاک کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے میرے نزدیک ان سب سے زیادہ قابل نفرت تو تھا، جبکہ آج میں تجھ پر حاکم بنا دی گئی ہوں اور تو میری طرف مجبور کر دیا گیا۔ تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا برا سلوک کرتی ہوں۔ آنن پانن سے رنگ کے 2 فرشتے میری قبر میں دھمکے۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر بٹھا دیا۔ نہ پوچھو اس وقت میری کیا حالت تھی، میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ انتہائی غضبناک لہجے میں بولے، من ربوں کا۔ حیرانی کی بات ہے کہ زندگی میں شاید کبھی میں نے کوئی قرآنی آیت یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی ہو
لیکن مجھے عربی کی صحیح سمجھ آ رہی تھی کہ یہ پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے۔ عجیب خپت سوار ہوا کہ مجھ پر کہ میں نے جواب دینے کی بجائے عجیب قسم کی بھڑکے مارنا شروع کر دی، جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر باولا کر دیا ہو۔ ہا 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 لا ادری، ہا ہا میں نہیں جانتا۔ پھر مزید سختی سے بولے، ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ دوبارہ میں نے وہی جواب دیا۔ انتہائی غضبناک ہو کر بولے، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کون ہے یہ جن کو تیری طرف بھیجا گیا؟ قسمت کھوٹی، اس مرتبہ میری زبان سے وہی الفاظ جاری ہوئے۔ آسمان سے آواز آئی، ان کاذبا، کہ یہ جھوٹا ہے۔ آفیرا شوہ من النار، اس کا بستر آگ کا بچھا دو۔ والبسوہ من النار، اسے آگ کا لباس پہنا دو۔ وافتحوا لہ بابا الی النار، اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ یہ آواز آنے کی دیر تھی کہ اسی وقت میری قبر میں لو اور گرمی آنا شروع ہو گئی، اور قبر اتنی تنگ ہو گئی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئیں۔ پھر کیا سناؤں، ایک اندھا اور بہرا فرشتہ میری قبر پر مسلط کر دیا گیا، جس کے ہاتھوں میں لوہے کا ایک گز تھا۔ اس نے گز سے مجھے مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ میری چیخوں کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ ارد گرد کی باقی تمام چیزیں سن رہی تھی۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ مجھے اس وقت کتنی تکلیف ہوئی تو اللہ کی قسم تم لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو۔ بھائیوں اور بہنوں، یہاں میں نے بہت کچھ برداشت کیا اور اب بھی کر رہا ہوں، مگر ایک بات جو اس سزا سے زیادہ اذیت ناک دکھائی دے رہی ہے وہ یہ کہ اللہ قیامت کے روز یہ ذلیل اور مکروہ چہرہ لے کر کس طرح تیرے حضور حاضری دوں گا؟ اپنے جرائم کا تجھے کیا جواب دوں گا؟ قبر میں تو کوئی دیکھنے والا نہیں کہ یہاں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر میدان حشر میں تو ساری امتیں ہوں گی، سارے انبیاء کرام ہوں گے، اور خصوصاً سرور دو جہان سید الاولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہوں گے۔ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ کاش کوئی بہن یا بھائی میرا یہ پیغام میری اولاد کو بھی پہنچا دے۔ کیا وہ اپنے بد نصیب باپ کی انگاروں سے بھری ہوئی قبر دیکھو۔ میرے بچوں، میری قبر میں بہت سے سانپوں نے مجھے گھیر رکھا ہے جو سارا دن میرے بدن کو نوچتے رہتے ہیں۔ میرے بیٹوں، میری قبر پر ایک بار آ کر تو دیکھو۔ اگر تمہیں یہاں آنے کی فرصت نہیں تو میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے کچھ صدقہ کر دو، یہ بھی نہیں تو اس مسکین کی ایک التجا ہے کہ میرے ذمہ عبد الرحمان کی رقم ہے جس کا تمہیں علم ہے، کم از کم اس کا کچھ کر دو۔ برخودار، ابھی تک تم نے اس سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے جنازہ گاہ میں اعلان بھی کیا تھا۔ عبد الرحمان نے اس وقت مناسب نہ سمجھا کہ رقم کے بارے میں تم سے بات کریں۔ اس کی شرافت دیکھو کہ رقم کے مطالبے کے لیے آج تک تمہارے دروازے پر نہیں آیا۔ اللہ کے واسطے کم از کم وہی حساب چکا دو، میں یہاں بے بس ہوں۔ چیک بک سیف میں پڑی رہ گئی اور آتی دفعہ تم نے میری راڈ کی گھڑی، سونے کی انگوٹھی، لاکر، بٹوا سب کچھ نکال لیا، حتیٰ کہ میرے کپڑے تک اتار لیے۔ اب یہاں کیا ہے میرے پاس؟ کل جب وہ مجھ سے مانگے گا تو کہاں سے دوں گا؟ نیکیاں تو پہلے ہی میرے پاس نہیں کہ اسے دے کر راضی کر لوں۔ اب لگتا ہے اس کے گناہ مجھ پر لاد دیے جائیں گے۔ بیٹا، کتنے دکھ کی بات ہے کہ قرضہ ادا کرنے کی تمہیں توفیق نہ ہوئی، مگر میرے 40ویں پر تم نے کئی لاکھوں خرچ کر ڈالے۔ کیا ضرورت تھی اتنے MBA MNA اور علماء کرام کو اکٹھا کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اخبارات میں تصویر اور خبر لگوانے کی؟ کیا ضرورت تھی دعوتی کارڈ چھپوانے کی، روسٹ مرغ، پائے بریانی، میٹھے چاول، پھرنی، پھلوں کی ڈشیں اور سوٹ وغیرہ لائنوں میں سجا کر ویڈیو بنواتے ہوئے تو زیادہ شرم نہ آئی؟ اور پھر ڈوب مرنے کا مقام تھا جب دو بھان شامیانے دیکھیں اور اتنا بڑا مجمع دیکھ کر اپنی مخصوص آواز نکالتے ہوئے پنڈال میں آ گئے۔ وہ تو ایک صاحب نے عقل مندی کی کہ جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں بتایا کہ یہ شادی کی تقریب نہیں بلکہ حاجی صاحب کا 40واں ہے، مگر وہ بھی آخر بھان تھے۔ جاتی دفعہ کہنے لگے، ماشاءاللہ حاجی صاحب کے 40ویں کا یہ حال ہے تو شادی پر کیا طوفان برپا ہوا ہوگا۔ میرے بچوں، جب تم گھر میں جسے میں اپنا سمجھتا تھا زور زور سے کہہ کے لگاتے ہو تو اللہ کی قسم مجھے یہاں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اتنے نیچے اور کش قسم کے گانوں کی آوازیں اس گھر سے بلند ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، اگر گانے بجانے کے بغیر تمہاری گزر نہیں ہوتی تو کم از کم آواز ہی آہستہ رکھا کرو۔ اور یہ میرے مرنے کے بعد نئی کار، نئی موٹر سائیکل، کیا سوچتے ہوں گے محلے والے؟ تمہارے سامنے تو کچھ نہیں کہتے، مگر سارا محلہ کہتا ہے کہ باپ کے مرنے پر جشن منا رہے ہیں۔ میرے بچوں، میں جانتا ہوں کہ تمہارا وقت بہت قیمتی ہے۔ بس آخری بات، اس کے بعد کچھ نہیں کہوں گا۔ بیٹا، اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا کہ اللہ سے ڈریں۔ چند دن بھی ان سے صبر نہ ہو سکا، خوب بناؤ سنگار کر کے، اتنے چمکیلے بھڑکیلے لباس اور کھلے بالوں کے ساتھ بے پردہ باہر آنا جانا چھوڑ دیں۔ کیوں کرتے ہو یہ سب کچھ؟ کیوں اذیت دیتے ہو مجھے؟ یقین مانو یہ سب کچھ کرتے تم
मगर भुगतना मुझे पड़ता है, मेरी सजा में इजाफा होता है। क्यों करते हो इस तरह? आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ, जो सलूक तुम मेरे साथ कर रहे हो इसी तरह तो कोई शरीफ हमसाया भी नहीं करता। तुम तो मेरी औलाद हो, बाप समझकर नहीं तो कम से कम एक हमसाए जितनी हैसियत तो दे दो। जिंदगी में तुम अब्बा जान कहते, तुम्हें ही पालने के लिए हराम कमाता रहा। आज क्या हो गया मुझे? यही ना कि यहाँ मेरे पास दौलत नहीं है। तुम्हारा सत्यानाश ड्राइंग रूम में मेरी इतनी बड़ी तस्वीर हार डालकर सजा रखी है, किसको दिखाने के लिए? जाओ, मैं तुम्हें जायदाद से याद करता हूँ। अल्लाह तुम जैसी औलाद किसी को न दे। खैर, इसमें मेरा अपना कसूर भी है। मैंने औलाद के लिए सब कुछ किया, मगर इनकी तरबियत के लिए कुछ न किया। मैं कहता था कि बच्चे बड़े होकर क्या कहेंगे कि हमारे बाप ने हमारे लिए कोई जायदाद भी न बनाई। अफसोस, अगर इनकी तरबियत अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करता तो आज यही औलाद मेरे लिए सदका जारिया होती। उस वक्त अगर कोई कहता कि अपनी औलाद को कुरान की तालीम भी दिलवाओ तो मैं कहता मैं अफसर बनाना है, मुल्ला नहीं बनाना। अफसोस, अच्छे अफसर तो बन गए मगर अच्छे मुसलमान न बन सके। या कम से कम एक बेटी की अच्छी तरबियत कर देता तो शायद मेरे लिए जन्नत में दाखिले का जरिया बन जाती। मगर अब पछताने से क्या फायदा? ही तो जाहिर है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुझ जैसे माँ बाप के नाफरमान का यही हाल होता है और होना चाहिए। भाइयों और बहनों, बस आखिरी बात, मेरे जख्मी और लरसते हुए हाथ देखो। अब अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि मेरे इस अंजाम से इबरत पकड़ो। बुढ़ापा आने से पहले जवानी में कुछ कर लो, बीमारी आने से पहले तंदुरुस्ती में कुछ कर लो, तंगी आने से पहले खुशहाली में कुछ कर लो, मसरूफियत आने से पहले फुर्सत में कुछ कर लो और मौत आने से पहले जिंदगी में कुछ कर लो, वरना मेरी तरह पछताओगे, बहुत पछताओगे। मुझे अब उम्मीद की है कि किरण नजर आती है कि मेरी बातें सुनकर किसी बहन या भाई ने अल्लाह के खौफ से सिर्फ एक आंसू बहा दिया, सच्ची तौबा कर ली तो न जाने क्यों मेरा दिल गवाही देता है कि ऐसे एक फर्द की बदौलत अल्लाह मेरी कब्र ठंडी कर देगा, मेरा अजाब टल जाएगा, मेरी कब्र ताहत निगाह कुशादा कर दी जाएगी। मुझे जितनी खुशबुएं आएंगी, मुझे जन्नती खुशबुएं आएंगी, मेरी कब्र में जन्नती बिस्तर बिछ जाएगा, मुझे जन्नती लिबास पहना दिया जाएगा और कहा जाएगा सो जा जिस तरह दुल्हन सो जाती है। भाइयों और बहनों, तरस खाओ इस बदनसीब भाई पर, अल्लाह के वास्ते सुस्ती न करना, अभी से यहाँ आने की तैयारी शुरू कर दो। मेरी तरफ देखो, मुझे मरे हुए कई साल गुजर चुके हैं मगर जान निकलते हुए तकलीफ हुई आज महसूस कर रहा हूँ। अब तो दिल से एक ही दुआ निकलती है कि परवरदिगार मुझ जैसे अंजाम से हर मुसलमान मर्द और औरत को महफूज सब फरमा, उनकी कब्र और हशर की मंजिल आसान फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।